السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی وی نالج۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا۔ آپ تورات کے حافظ تھے اور لوگوں کو تورات سکھایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب بنی اسرائیل کی قوم گناہ گار ہو گئی اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس دوران اس نے 1,00,000 یہودیوں کا قتل کر دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا لیا، جبکہ اس نے تورات کے 40,000 عالموں کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی 1,00,000 یہودیوں میں سے ایک تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ ایک بار حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے آزاد ہو گئے اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے شہر کی تباہی و بربادی کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر آپ کا دل غم سے بھر آیا اور اس غم سے آپ بے اختیار رو پڑے۔ یہاں آپ کو درختوں پر کچھ پھل نظر آئے جو پک کر تیار ہو چکے تھے، مگر ان کو توڑ کر کھانے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسی غم اور افسوس کی حالت میں بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اس شہر کے اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بھلا کس طرح اس کو پھر سے آباد کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس درخت سے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھا لیا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا رس پی لیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی بچے پھلوں اور انگور کے رس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور اسی درخت کے نیچے سو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کو تمام مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ اس حالت میں آپ کو 70 سال گزر گئے۔ پھر ایک روز ملک فارس کا ایک بادشاہ یہاں اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور اس نے اپنے لوگوں کو یہاں آ کر بسنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہاں آ کر اس شہر کو دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہاں آ کر نئی نئی عمارتیں بنائی اور طرح طرح کے باغات بھی لگائے، تک کہ اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا۔ اس دوران مزید 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ نے اپنے گدھے کو مردہ حالت میں پایا اور اس کی صرف ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، لیکن آپ کے پاس رکھے ہوئے پھل اور انگور کا رس بالکل تازہ تھا۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی بالکل سیاہ تھے، یعنی آپ ابھی بھی اسی 40 سال کی عمر میں موجود تھے۔ آپ ابھی اسی سوچ اور حیرانگی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنے وقت کے لیے یہاں سوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دن بھر سے کچھ کم وقت کے لیے یہاں پہ سویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، آپ 100 سال تک یہاں پہ سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا ہے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں جس کی صرف ہڈیاں بکھری پڑی ہے اور آپ کے پاس رکھے ہوئے پھل اور انگور بالکل تازہ ہے۔ اے عزیر، تم دیکھو کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر ان کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک گدھے کی ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ساری ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے جا ملی اور گدھے کا ڈھانچہ بن گئی، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ کر گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی زبان بولنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور شہر کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں آپ کو پہچاننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جب آپ اپنے گھر پر پہنچے تو یہاں آپ کو ایک اپاہج اور نابینا بڑھیا دکھائی دی جس نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ اس بڑھیا کے قریب گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے، لیکن تم ان کا کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ ان کو تو لاپتہ ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگ گئی۔
حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ فرمایا ہے، لہٰذا میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا کر دیں اور میری معذوری ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا وہ بڑھیا بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہے۔ اس بڑھیا نے آپ کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، جہاں اتفاق سے بنی اسرائیل کے لوگ ایک جگہ جمع تھے، جن میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کی عمر اس وقت 118 برس ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے چند پوتے بھی یہاں موجود تھے، جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھیا نے سب کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ لوگوں، یہ عزیر علیہ السلام ہیں، اور تمام حال ان سے بیان کر دیا، مگر کسی نے اس بڑھیا کی بات نہ مانی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا، جس کی شکل چاند کی مانند تھی، اگر آپ سچے ہیں تو وہ دکھا دیں۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات کے حافظ تھے، اگر آپ وہی ہے تو ہمیں تورات پڑھ کر سنائیں۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات پڑھ کر سنائی، لیکن ان کو پھر بھی یقین نہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح تلاوت کی ہے یا نہیں، کیونکہ یروشلم کے حملے کے دوران تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ بچی تھی، جس سے یہ تصدیق ہو سکے کہ عزیر علیہ السلام نے تورات کی صحیح تلاوت کی ہے۔ اس وقت ایک اور شخص ان لوگوں میں سے بولا کہ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ بخت نصر کے حملے کے دوران انہوں نے تورات کی ایک جلد انگور کی بیل کے نیچے دفن کی تھی۔ اگر آپ اس جگہ کے بارے میں ہمیں بتا دیں تو میں تورات کی ایک جلد لا سکتا ہوں، جس سے تصدیق ہو جائے گی کہ آپ نے تورات کی صحیح تلاوت کی ہے۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی اور ان لوگوں نے تورات کی ایک جلد برآمد کر لی، اور جب تصدیق کی تو وہ لفظ بلفظ حضرت عزیر کی سنائی گئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب کے سب بول اٹھے کہ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ یہودی لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل TTV نالج کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔